پچھلے سال بھی ان دنوں کے اندر یہ محفل مبارکہ تھی، اور محفل مبارکہ کے اندر سہیل صاحب نے یہی نعت پڑھی تھی کہ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ تو محفل مبارکہ تھی اور یہ عنوان بن گیا تھا اس محفل کا کہ کیوں، اس لیے کہ حضرت صاحب مدینے جا رہے تھے۔ تو بالکل اسی طرح آج سال گزرا، سال گزرنے کے بعد وہی دن آئے، وہی لمحہ آیا، وہی جگہ، بس فرق یہ ہے کہ محفل پہلے گھر پہ تھی اب گلی میں سج گئی ہے۔ اسی طرح ذکر حبیب خدا ہوا، مرشد گرامی موجود ہیں، اور وہی عنوان ہے محفل مبارکہ کا کہ مرشد پھر جا رہے ہیں مدینہ۔ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں حضرت صاحب سیدھا مدینہ کی فلائٹ ہے اور وہاں جا رہے ہیں کہ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ، اور ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی کہ جنہیں اللہ نے اختیارات اتنے عطا فرمائے کہ شاید ہی دیگر انبیاء کرام کو عطا ہوئے سوائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے، کہ ان کے اختیار کیا تھے کہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، اور پھر جنات کو بھی مسخر کر دیا، چرند اور پرند کو بھی مسخر کر دیا کہ آپ پرندوں کی بھی بولی سن لیا کرتے تھے، ان کی فریاد بھی سن لیا کرتے تھے۔ اتنے کمالات کے بعد بھی ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار۔ اتنے کمالات کہ اگر اشارہ کرے تو تخت اڑتا ہوا جائے، تخت اڑتا تھا۔ دل کیا کہ سیر کروں اس کائنات کی، جنات کو حکم دیا، جنات نے تخت اٹھایا، تخت اڑتا ہوا، سیر چل رہی ہے اس زمین کی۔ چلتے چلتے فوراً آپ نے حکم دیا کہ تخت کو نیچے اتار دو۔ تخت نیچے اترا، اترنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی پوری ٹیم، آپ کے جو صحابہ تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، جنات اور دیگر جو مخلوقات تھی وہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے یہ حکم دیا کہ تخت کو نیچے اتارو، اور اتارنے کے بعد ادب کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی بہت چہل قدمی کی اس زمین پر، اور چہل قدمی کرنے کے بعد ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جو آپ کے ساتھ تھے چاہنے والے، ہر ایک متجسس تھا کہ اڑنے والا بندہ آج چل رہا ہے، اختیارات والا بندہ آج زمین پر چل رہا ہے، کیا بات ہے اے سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں رک گئے؟ ابھی تو بہت سیر کرنی ہے، وقت کم ہے، چلیں۔ کہا نہیں، کچھ دیر اور رک جاؤ، کچھ دیر اور رک جاؤ، کچھ دیر اور رک جاؤ۔ آخر کار جب جانے کا وقت آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا، مجلس سجائی، اور مجلس سجانے کے بعد رب کی وحدانیت کو بیان کیا، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا۔ آپ کے صحابہ نے پوچھا یہ آپ کس پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں؟ کہا یہ میں اس ہستی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ اس زمین پر کیوں رکے ہیں؟ کہا میں اس زمین پر اس لیے رکا ہوں، اس جگہ پر اس لیے رکا ہوں کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں اس کائنات کے والی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے ہجرت کر کر آنا ہے، اور یہی وہ جگہ ہوگی جسے لوگ یثرب کہیں گے، لیکن قدم مصطفیٰ لگے گا، حضور کے قدموں کی برکت سے یہ مدینہ بن جائے گا۔ وہاں رکے، اور پھر مدینے کی محبت اسی وقت سے اپنی امت کے دل کے اندر ڈال دی۔ تو اس وقت آپ کی امت کے غالباً 40 یا 400 علماء کرام وہاں رکے، اور وہاں رکنے کے بعد انہوں نے اس مدینے کو آباد کیا، اور پھر انتظار مصطفیٰ کے اندر زندگی گزارتے چلے گئے، گزارتے چلے گئے، گزارتے چلے گئے۔ پھر وہی موقع آیا کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد اونٹنی بھی وہاں بیٹھی کہ جن لوگوں کو حضرت سلیمان چھوڑ کر گئے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، جی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو مکان تھا وہاں، بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شہر مدینہ وہ جگہ ہے کہ ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار،
तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके देख, तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके देख। हज़रत साहब को ये हाज़िरी नसीब हो रही है, और फिर हज़रत साहब के सदके साहिबजादा मोहम्मद हारिस खान साहब और फिर मोहम्मद फैज़ान हबीबी नक्शबंदी साहब के, जिन्होंने ये नात पढ़ी ना कि हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पर जाएं, आपके होते हुए। तो ये बातें, ये जो कलाम पढ़ना है ये कबूल हो गया, और फिर हुजूर उसे ही कबूल फरमाते हैं कि जो हुजूर से मोहब्बत करता है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है, अपने ज़ाहिरी अंदाज से करे या फिर अंदरूनी तौर पर मोहब्बत करे, हुजूर तो जानते हैं, हुजूर उससे कबूल फरमा लेते हैं। और फिर जो कबूल फरमाना ज़ाहिरी तौर पर यह होता है कि अपने दर पर बुला लेते हैं, जब अपने दर पर बुलाते हैं हुजूर नवाज देते हैं, बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको भी हरमैन शरीफैन की बाबरकत हाज़िरी नसीब फरमाए। हज़रत साहब के सदके मैंने आयत करीमा जो पढ़ी है उस हवाले से एक ही बात कर इंशाअल्लाह सलात व सलाम पढ़ते हैं कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपका जिक्र आपकी वजह से बुलंद कर दिया। बुलंद करने वाला कौन है? बुलंद करने वाला कौन है? कानून है ये इस दुनिया का भी, ये इस दुनिया का भी कानून है कि जिक्र करने वाला जितना बुलंद होगा, जिक्र करने वाला जितना बुलंद होगा, जिसका जिक्र कर रहा है उसका जिक्र भी इतना बुलंद हो जाएगा। आज अगर मेरी बात मुर्शिद करे तो मुर्शिद की जितनी बुलंदी है, मुर्शिद के सदके मेरे जिक्र को भी वो बुलंदी मिल जाएगी। आज अगर मेरी बात हमारे इस इलाके का डीएसपी करे तो मोहल्ले में बाबा हो जाएगी, यार इसकी तो बड़ी चलती है, इसका जिक्र तो डीएसपी भी करता है। फिर अगर आगे जाए तो जी, अगर हमारे कमिश्नर साहब या डीसी साहब करें, उससे आगे जाए वजीर आला सिंध साहब, उससे आगे जाए वजीर आजम पाकिस्तान तक चले जाए, ये हमारा जिक्र करें, भाई इसकी तो वजीर आजम तक चलती है इसलिए कि वो इसका जिक्र करता है। जितना बुलंद जो होगा वो अपने जिक्र करने वाले को भी